یہ ایک رپورٹ ہے جو 2023 کی دنیا بھر کے حوالے سے ایک رپورٹ کسی مغربی ادارے نے دی ہے، جس میں بہت ہولناک انکشافات ہیں، اور ہم اس کو پروگرام میں اس لیے شامل کر رہے ہیں کہ خاص طور پر آج کے جدید دور میں مسلمانوں پر، اسلام پر بہت اعتراض کرتے ہیں، فرسٹ ورلڈ اپنے آپ کو کہنے والے ہمارے اسلام کو لے کر، اور خاص طور پر اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ عورت یہاں بہت مظلوم ہے، اس کو حقوق کی ضرورت ہے۔ اس پر ظاہر ہے بڑی ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے جو انہی کے یعنی اعداد و شمار کے مطابق کہ سب سے زیادہ اگر عورت غیر محفوظ ہے تو وہ امریکہ میں ہے، اور امریکہ میں بھی اپنے قریبی رشتہ داروں سے اس کو زیادہ خطرہ ہے۔ وہ غیر ازدواجی تعلقات وہاں ہوتے ہیں، جو قریبی ساتھی ہیں یا قریبی رشتہ دار ہیں، وہ سب سے زیادہ عورتیں ان کے ہاتھوں قتل ہوئی ہیں، اور سب سے زیادہ امریکہ میں ہوئی ہیں، یعنی 1 لاکھ ایک سال میں اپنے رشتہ داروں سے یا جن کے ساتھ وہ رہنا پسند کرتی تھی، اور یہ ان کے الفاظ ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں غیر محفوظ ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب یعنی ایشیا کی بھی کافی ریٹ کم ہے، پھر یورپ کا نام آتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب میں جاننا یہ آپ سے چاہتا ہوں کہ ایک طرف ہمارے پاس وسائل کم ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں اور ہم بہت فرسٹ ورلڈ ہیں، اور ہمیشہ عورت کے حوالے سے اعتراضات اسلام پر، مسلمانوں پر بہت کیے جاتے ہیں، لیکن صورتحال جو ان کے اپنے حقائق ہیں ان کے مطابق عورت اگر آج سب سے زیادہ غیر محفوظ ہے اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں یا اپنے قریبی ساتھیوں کے ہاتھوں، تو وہ امریکہ میں ہے۔ دیکھیں، افسوسناک خبر بھی ہے، اور یہ اوورآل جو تجزیہ ہے اس کے اوپر جو آپ نے انٹرو کے اندر پیش کیا، تو اس میں جب ہم اسلام اور مغرب کی بات کرتے ہیں تو ایک بالکل ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو سامنے آتا ہے، اس سے مختلف جو پوری دنیا میں پیش کیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سماجی رویے جو ہوتے ہیں نا، یہ بہت اہم ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں، کسی بھی خطے میں اور کسی بھی کلچر کے اندر، اور سماجی رویوں میں جب بھی کسی بھی طور انسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے، اس پہ خرابی پیدا ہوتی ہے، تو اس کا شکار عورت بنتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت طبعاً کمزور ہے، اپنے فزیکل سٹرکچر کے اعتبار سے کمزور ہے، تو اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، چاہے تو عورت کی دشمن ہو اور مختلف عورتیں مل کر کسی عورت کے اوپر تشدد کریں، نقصان عورت کا ہی کر رہی ہوں گی، اور نقصان عورت کا کر رہی ہوں گی، یا پھر کوئی مرد جو ہے کسی اپنی رشتے کی انسٹیبلٹی کی وجہ سے اور کسی بھی خرابی کی وجہ سے، کوئی دیکھیں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جب ناقابل برداشت کوئی شخص کسی کے لیے ہوتا ہے تو نقصان تو عورت کا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بہرحال فزیکل سٹرکچر کے اعتبار سے مضبوط ہے، اور سماجی اعتبار سے بھی اس کو زیادہ تحفظ حاصل ہے۔ سماجی اعتبار سے تحفظ حاصل ہونا یہ ایک کلچر سے دوسرے کلچر میں اس کا مختلف ہے، بالکل اس کا اختلاف ہے، لیکن جو فزیکل سٹرکچر ہے کسی بھی مرد کا، یہ ہر معاشرے کا مرد جو ہے وہ عام طور پہ ہر عورت سے، ہر معاشرے کی عورت سے فزیکلی وہ زیادہ مضبوط ہے، لہذا ایموشنلی بھی جب کبھی دیکھیں، ایموشنلی پھر ونس اگین ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ ایموشنلی عورت زیادہ مضبوط ہے کہ مرد زیادہ مضبوط ہے، یہ ڈیبیٹیبل بات ہے، میں اس کے اوپر آپ سے کلی طور پہ اتفاق نہیں کرتا، لیکن جو فزیکل سٹرکچر ہے اس میں تو مرد مضبوط ہے، اور مرد جب مضبوط ہے تو جب بھی معاملات میں خرابی آتی ہے اور آپس میں پریشانی کا کوئی معاملہ بنتا ہے اور کوئی ہاتھا پائی تک نوبت آئے یا ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے تک نوبت آ جائے، تو پھر اس میں نقصان تو عورت کا ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ گیم ہے ساری کی ساری نفسیات کی، اور نفسیاتی اعتبار سے جب تک دونوں کی فریکوینسی ملتی رہے گی، آپس میں دونوں ایک دوسرے کے قریب رہیں گے تو ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند رہیں گے، یعنی ہم آہنگی رہے گی، ہم آہنگی رہے گی، کمپرومائز کرتے رہیں گے۔ جب بھی کوئی معاملہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور آپس میں ان کی نفسیاتی ہم آہنگی، ذہنی ہم آہنگی نہیں رہتی، تو پھر وہ آپس میں ہارش جو یعنی کہ ہارڈ ٹاک کہتے ہیں، تلخی کی طرف جب تلخی کی طرف معاملہ جاتا ہے، پھر تلخی سے بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ آپس میں یہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔